کہ سارے سال کے اندر 2,20,000 مصیبتاں آسمانی نازل ہوتی ہیں زمین تے، اور سارے سال دے وچ صرف 1,00,000 مصیبت نازل ہوتی ہے۔ 1,20,000 مصیبتاں صرف اس مہینے کے اندر نازل ہوتی ہیں۔ اس واسطے انسان کو چاہیے کہ ہر مصیبت کے اندر ثابت قدم رہے۔ حدیث پاک ہے الاستقامت فوق الکرامت، کہ جڑی استقامت ہوتی ہے ایک کرامت کے نالوں بہت اونچی ہے، بہت بڑی۔ استقامت کا معنی کی ہے بڑی تو بڑی مصیبت آ جائے، بڑی تو بڑی پریشانی آ جائے کہ بندہ ہر گل تے ہر بات تے ثابت قدم رہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی مصیبت بندے تے آوے تے کسی مصیبت کی وجہ نال کوئی اپنے منہ دے وچوں ناشکری کا الفاظ نہ نکل جاوے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے بندیاں دیاں کچھ نشانیاں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قلیل من عبادی الشکور، جڑے میرے شکر گزار بندے نے انہاں دی تعداد بہت تھوڑی، بہت تھوڑی انہاں دی تعداد۔ اللہ فرما رہا ہے قلیل من عبادی الشکور، جڑے میرا شکر ادا کرنے والے نے انہاں دی تعداد بڑی تھوڑی۔ وجہ کہ جس وقت سانوں کوئی مصیبت آ جائے، جس وقت کوئی سانوں پریشانی آ جائے تو اس وقت اسی بڑے بڑے منہ دے وچوں ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں، بعض دفعہ تے پتہ نہیں چلتا، ایسے جملے لوگ کس دیتے ہیں، ایسے جملے لوگ بول دیتے ہیں کہ دل کرے تے بندہ انج اسلام تو خارج ہو جائے۔ ایسے جملے نہ تے بعض الفاظ زبان تو بول جانے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانوں مصیبتاں بہت گھٹ دتیاں نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کونین دے والد صدقے دے نال سانوں بڑیاں بڑیاں نعمتاں دے نال نوازیا۔ جس وقت اللہ سونے دی نعمت پہنچ جائے، پریشانی دے اسی بابا اللہ کرنا شروع کر دیں، روا پاؤن لگ پہ، لیکن یا کدی جدوں سانوں کوئی خوشی ملتی ہے کبھی اسی ادو اللہ کا شکر ادا کیتا۔ جدوں ساڈے تک کوئی خوشی پہنچتی ہے، خوشی ملتی ہے، کتنے بندے نے جڑے اس وقت کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جس وقت مصیبت آوے اس وقت اسی روڑا پا دیتے ہیں، جس وقت خوشی کا وقت آوے تو اس وقت اسی وہ خوشی کا جڑا وقت ہے، خوشی کا ٹائم ہے، خوشی کا لمحہ اس کو اسی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر گزار دیتے ہیں۔ اج کسی کے بیٹے کی شادی ہے تو تسی اس بات کو بخوبی سمجھتے ہو، دیکھتے ہو کہ کتنا تو اس جگہ کے ہوتے، اس خوشی کے ہوتے اللہ سونے کا شکر ادا کیتا جاتا ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی سرے عام خلاف ورزی کی جاتی، اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی جاتی، شریعت مصطفیٰ پامال کیتا جاتا ہے۔ کیسے مسلمان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو خوشی کا موقع عطا فرمایا، بجائے اس سے کہ بیٹے کی خوشی دی، بیٹے کی شادی کی خوشی کے اندر سرکار کے ذکر کی محفل ہوئے یا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے درود و سلام پڑھیا جائے، جس نبی کے صدقے نال سانو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشی عطا فرمائی، یا اللہ سونے کی راہ کے اندر صدقہ خیرات کیتا جائے، مسجد کی خدمت کی جائے، لیکن خوشی اللہ نے عطا کی تھی، کملی کار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے نال عطا ہوئی۔ نہ اس خوشی کے اوپر سانو اللہ یاد، نہ اس خوشی کے موقع تے سانو اس کا رسول یاد، صرف اور صرف شیطان کی پیروکاری اور دنیا کو خوش کرنے واسطے، دنیا کو دکھانے واسطے طرح طرح کے ہیلے، طرح طرح کے بہانے، طرح طرح کے معاملات، اور صرف شیطان کی پیروی، رحمان کی کوئی پیروی نہیں۔
کوئی بھی اس وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتا کہ مالک تیرا شکر ہے کہ تم نے اس مقام کی عطا فرمایا، یہ بیٹا دیتا کہ یہ بھی تیری نعمت ہے، کہ آج اگر یہ موقع عطا کیتا کہ میں شادی کر رہا تو یہ بھی تیری نعمت ہے، لہذا میں تیرا شکریہ ادا کرنا۔ کبھی باپ نے دو چار رکعت نماز نفل پڑھے ہوں شکرانے دے، کبھی اس بچے دی ماں نے شکرانے دے نفل پڑھے ہوں، یا جدا شادی دی شادی ہے کبھی انہیں شکرانے دے نفل ادا کیتے ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کوئی مسجد کی بڑھ چڑھ کے خدمت کیتی ہوئے، کوئی ایسا معاملہ کوئی ایسا فیل تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ اور بدقسمتی کے نال اگر کوئی اس دور کے اندر توجہ کرنی میرے بات، اگر کوئی اس دور کے بچ اگر کوئی ایسا کام کاری لگے، اگر کوئی ایسا عمل کاری لگے تو لوگ پھر وہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے، لوگ پھر اندر طرز کرنا شروع کر دیتے۔ ان بندہ نے خوشی عطا کی تھی، جیسا خوشی منان کا انداز دیکھو، جیسا خوشی منان کا طریقہ دیکھو، کہ پھر جس بندے نے کام کیتا وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے، بڑا پشیمان ہو جاتا ہے، بڑا ٹیٹ کیا ہو کے بندیاں نے وچ پھردا ہے۔ حالانکہ اس بندے کو اپنے مقدرہ تے فخر کرنا چاہیے، اپنے مقدرہ تے ناز کرنا چاہیے۔ دنیا خوش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس کی کوئی پرواہ نہیں، تم اپنے رب کو خوش کر یا اس کے رسول کو خوش کر۔ دنیا نہیں خوش ہوتی تو نہ ہوئے، چھوڑ دنیا، یہ دنیا تیرے کام نہیں آئے گی۔ اس وقت قبر دے اندر جائے گا، یہ دنیا تیرے اپنے ہاتھوں نہ قبر اندر جا کے اتارے۔ اس وقت نہ بیٹا، نہ ماں، نہ بھرا، نہ پتر، نہ رشتہ دار، نہ دوست، نہ یار، نہ سنگی، نہ ساتھی، نہ قریبی، نہ دور والے، نہ نیڑے والے، کسی بھی تیرے کام نہیں ہونا۔ اگر اتنے کوئی چیز کام آئے گی تو تیرے اعمال تیرے کام آؤ گے، جڑے تو چنگے کیتے ہوئے اگر برے کیتے ہوئے تو وہ تیرے واسطے نقصان کا سبب بنن گے، جہنم میں جان کا بالن بنن گے۔ اگر چنگے عمل کیتے ہوئے تو تیرے جنت میں جان کا سبب بن جانا۔ اس واسطے سوچنا چاہیے، دعوت فکر ہے تمام دوستان اس وقت کے اندر جڑا رب تمہیں خوشی عطا کر سکتا وہ تمہاری خوشی نو غمی کے اندر بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ اور تساں دیکھیا ہوگا کئی جگہ تے ایسے معاملات ہوئے نے، ہلے کچھ پچھلے دنوں کی بات ہے، تقریباً ہفتہ نہیں گزریا کہ ایک جگہ دے اوتے اس طرح حادثہ ہوا، شادی کے موقع دے اوتے فائرنگ کی تھی، دونوں بھائی سن، دونوں کی برات سی، دونوں موقع تے جان باغ ہو گئے، گولی چلی سیدھی انہوں نے لگی۔ جنہ کی شادی سی وہ شادی موت کے اندر تبدیل ہونے ایک سیکنڈ نہیں لگا، ایک سیکنڈ نہیں لگا۔ پچھلے ہفتے کی بات ہے، میں دیکھیا ٹیلی ویژن تے دکھا رہا سا، اخبار تے بھی آیا سی، پچھلے ہفتے کی بات ہے۔ تے وہ رب خوشی دے سکتا ہے، وہ خوشی نو غمی کے اندر بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ پھر جو خواب پیدا کرنا ہے تو جڑا رب نے خوشی عطا کی تھی انہوں شکر کرنے والے جڑے دا شکر ادا کرتے ہیں، جڑے او دی تعریف کرتے ہیں، اس دی ذات دا شکریہ ادا کرتے ہیں، او دی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تے انہاں دے واسطے رزق دے خزانے جڑے نے کھول دیندے ہیں، انہاں واسطے تے رزق دے خزانے کھول دیتے جاندے ہیں، انہاں تے کسے گل دی کمی نہیں رہندی۔ ہاں دنیا منے نہ منے، دنیا دی چھڑ دیو، نہ پرواہ کرو، اپنے رب دے نزدیک ہو کے دیکھو تو صحیح، یہ ایسی ذات ہے جہدے کول عطا ہی عطا ہے۔ میرا رب اتنا غفور الرحیم ہے کہ اسی گناہاں دی میں لے کے اس وقت دے گھر دے اندر آنے آ کے دی بارگاہ دے اندر سجدہ ریز ہونے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھدا کہ گناہاں دی میل چڑھی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی بے نیاز ہے۔ جس وقت وہ بندہ سجدے دے اندر سر رکھ دیتا اپنے رب دے حضور تے رب فرماتا ہے فرشتوں دیکھو میرا بندہ میری رضا واسطے ساری دنیا نو ترک کر کے میرے گھر وچ آ گیا ہے، آ کے میری بارگاہ کے اندر سجدہ ریز میری تسبیح و تحلیل بیان کر رہا ہے، میری بڑائی بیان کر رہا ہے، میری پاکی بیان کر رہا ہے۔ یا اللہ دیکھ رہے ہیں اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں انہیں گناہاں دی میل نو دور فرما دیتا ہوں، میرے گناہاں دی
اس واسطے حضرات محترم اس بات کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ جڑا رب سب خوشی عطا کر سکتا ہے وہ غمی بھی دے سکتا ہے۔ سوچنے والی گلاں نے، سمجھن والی گلاں نے، دعوت فکر ہے، ایک گلاں وہ گلاں نے جڑیاں اپنے ذہن کے اندر بٹھانے والی گلاں، ایک کان جو سن کے دوسرے کان جو کڈن والی گلاں نے، اپنے ذہن کے اندر بٹھانے والی گلاں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے جڑے نے انہاں دی تعداد بہت گھٹ ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں اور جس وقت مصیبتیں غالب آ جاتی ہیں، تھوڑی جی مصیبتیں تو واہ واہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ سارے تے مصیبتیں بہت گھٹ کہ اللہ تعالیٰ نے انعامات بہت عطا کیے تھے۔ اس واسطے جتنا بھی اللہ کا شکریہ ادا کیا جا سکے انہیں کام ہے۔ اور دوسرا اس مہینے نو انہاں لفظاں دے نال بھی یاد کیتا جاتا ہے کہ یہ مہینہ عرساں والا مہینہ، اس مہینے کے اندر بے بہانہ تعداد اور یا اللہ بزرگاں نے دین نے جنہاں تے عرس پاک منائے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ المبارک دے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے حالات و واقعات انشاءاللہ العزیز میں بیان کرنا گا، کیونکہ 20 سفر میں داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس پاک ہوتا ہے۔ تو اور بھی دیگر ہستیاں جنہاں نے عرس پاک سفر دے مہینے کے اندر منائے جاتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کرم مالک سونے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو اس چیز کے اوپر منتخب کیتا ہے، اس چیز واسطے منتخب فرمایا۔ اسی اللہ سونے دے نبیوں کا بھی ذکر کرنے ہیں، اللہ سونے دے نبیوں کے صحابہ کا بھی ذکر کرنے ہیں، اور یا اللہ بزرگاں نے دین کا بھی اسی ذکر کرنے ہیں۔ کیتا کیوں نہ جائے، ذکر کیویں نہ کریے جنہاں کا ذکر رب کائنات خود آپ فرما رہے ہیں، جنہاں کا ذکر رب کائنات خود آپ بیان فرماتا ہے، اسی پھر انہاں کا ذکر کیویں نہ کریے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص و خاص کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساڈے ہتھاں دے اندر اپنے ولیاں کا دامن پکڑا دیتا ہے۔ اسی اولیاء اللہ بزرگاں نے دین دا دامن پھڑ کے انشاءاللہ العزیز قیامت والے دن جنت کے اندر داخل ہو۔ اور ایک بات روزے ایام کو روشن ہے کہ دوسرے جتنے بھی عقائد نے انہاں دے وچ تمہانوں ڈاکٹر نظر آؤ گے، انجینئر نظر آؤ گے، تحصیلدار نظر آؤ گے، وزیر نظر آؤ گے، امیر نظر آؤ گے، جاگیردار نظر آؤ گے، حافظ نظر آؤ گے، قاری نظر آؤ گے، بڑے بڑے چودھری نظر آؤ گے، لیکن اللہ سونے دے فضل و کرم دے نال اے اس بات کا میں دعویٰ کرنا کہ ہر شے نظر آئے گی، لیکن ایک چیز دوجے پاسے تانوں نظر نہیں آئے گی۔ اگر وہ کوئی چیز دیکھنا چاہے تو وہ چیز صرف اور صرف اہل سنت دے کول نظر آئے گی، اور وہ چیز کیڑی ہے وہ ہور کوئی نہیں، اللہ دے ولی نے جنہاں دا دامن پکڑ کے اسی اس بات کا اعلان کرنے ہیں کہ اگر تسی ولی دوسرے عقیدیاں دے وچوں تلاش کرو تو کوئی ولی نظر نہیں آئے گا، اگر ولی نظر آئے گا تو صرف اور صرف عقیدہ اہل سنت و جماعت دے وچوں نظر آئے گا۔ ولی دا معنی ہے دوست، یار۔ اللہ فرماتا ہے میرے دوست نے، یہ میرے یار نے، اور قیامت تک پہلے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لا کے آندے رہے، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اعلان کیتا، اور توحید کا اعلان کیتا۔ جس وقت انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ منقطع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید دا پرچم اولیاء اللہ بزرگاں نے دین کے ہاتھ دے وچ پکڑا دیتا۔ ہن اے وقت ہوئے، اس وقت کے اندر نبی تے کوئی دنیا تے آ نہیں سکتا، اس واسطے توحید دے علمدار، توحید دے علمدار اولیاء اللہ بزرگاں نے دین نے، اور اللہ سونے دے فضل و کرم دے نال اولیاء اللہ اور بزرگاں نے دین جڑے تانوں نظر آؤ گے وہ تسی ساری جماعتاں پھر کے دیکھ لو، کسی ہور پارٹی نال نہیں، اگر اللہ دے ولی نظر آؤ گے تو صرف سننے دے نال نظر آؤ گے۔ اولیاء اللہ بزرگاں نے دین
دا اسی دامن پھڑیا ہوا ہے. عقیدہ اہل سنت و جماعت دے وچوں جاؤ دیکھ لو سجے کھبے دھیان مار لو کوئی بھی اللہ کا ولی ایسا نہیں جنہ کسی دوسرے عقیدے دے نال تعلق ہوے. جتنے بھی اولیاء اللہ بزرگان دین جڑے اللہ دے ولی نے اللہ دے نیک لوگ نے اللہ دے پاک لوگ نے اللہ دے برگزیدہ بندے نے جنہاں اللہ اس رسول دے حکم دے مطابق اپنی زندگی کو گزارے ہیں وہ جتنے بھی تانوں نظر آؤ گے وہ عقیدہ اہل سنت و جماعت دے وچوں نظر آؤ گے. دوسری پارٹیاں وچ ہور تانوں بڑا کچھ لگ جائے گا لیکن ولی نہیں لبے گا. اگر ولی لبنا ہے تو سنیاں دے کول آ جائے. اگر ولی لبنا ہے تو پھر سنیاں دے کول آ جائے. سادے کو ایک ولی نہیں لکھاں دی تعداد دے نال اللہ دے ولی موجود نے جنہاں نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزاری. اس واسطے اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ خبردار اے میرے ولی نے. سبحان اللہ. یہ کی نے بندیاں اس ٹائم ہی ہونا جدوں تقریر دا ٹائم ہو بھی جانا جڑے تسی آئے ہو تسی تے بولی جاؤ سبحان اللہ. کیونکہ اس محلے نال تے بالخصوص بہت ہی دھکا ہوندا. جمعہ یہ تے بیچارے پڑھنا چاہتے نہیں ہے کہ میں زبردستی کرنا انہاں نوں جمعہ پڑھانا ہے. انہاں نوں تے کوئی نہیں ایڈا کوئی چاہ چڑھیا جمعہ پڑھن دا. بڑی زبردستی ہوتی ہے انہاں نال زیادتی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ انہاں دے حال تے رحم فرمائے. میں انہاں نال ظلم تے بڑا کرنا باقی چلو اللہ مینوں بھی معاف کرے تے انہاں نوں بھی معاف کرے. میں تے بڑی زیادتی سن کیونکہ جمعہ پڑھنا ہوندا کوئی معمولی جی گل نہیں ہوندی. چلو جڑے تسی آ گئے رب تانوں لے آیا مہربانی کرو تو تسی بولی چلے جاؤ. مجھے پتہ لگے بندے بیٹھے درود پڑھو صلاۃ و سلام علیہ یا سیدنا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا خبردار یہ میرے ولی نے. خبردار یہ میرے ولی نے. نقطے والی گل توجہ نا جدو اللہ نے قرآن کے وچ نبیوں کا ذکر کیتا جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیتا کسی بھی جگہ تے رب نے الا لفظ استعمال نہیں کیتا. الا دا معنی ہے خبردار. جدو رب نے نبیوں کا ذکر کیتا آدم علیہ السلام تو لا کے عیسیٰ اللہ تک میرے تے تیرے آقا تک رب نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیتا. قرآن پاک کے اندر بے شمار انبیاء علیہ السلام کا ذکر خیر موجود ہے. اللہ کا قرآن انبیاء علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے لیکن کسی بھی نبی کے ذکر کے نال رب نے لفظ الا استعمال نہیں کیتا. یاد جو نبیوں کے نام کے نال تو لفظ الا استعمال نہیں کیتا کہ ولیاں کا درجہ ولیاں کا مقام ولیاں کا مرتبہ انبیاء علیہ السلام تو کتے جا کے چھڑے ہوئے. جب انہاں کا ذکر کرنا ہے جو تو کہنا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. انہاں دی واری آئی تے خبردار کر دتی. جب نبیوں دی واری آئی وہ خبردار نہیں کیتا. جانا اس مسئلے کا جواب دے دیو اس مسئلے کا حل کروا دیو. آواز آئی کہ یہ میرے ولی نے انہاں دی وارا خبردار اس واسطے کیتا ہے کہ ایک پہلی سیڑھی ہے میرے نبیوں تک پہنچنے کی. یہ پہلی سیڑھی ہے میرے نبیوں تک پہنچنے کی. میں ایتھے ہی خبردار کر دیا خبردار میرے ولی نے مت تیرے ذہن دے وچ کوئی خیال ہو رہے مت کتے بھلا پھردا ہوئے. اے میرے نبی دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلام نے. سبحان اللہ. غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلام نے جو انہاں دا ذکر رب نے قرآن کیتا تے لفظ الہ استعمال کیتا. الا فرمایا خبردار اے میرے ولی نے انہاں دے متعلق کوئی بھی بری بات کوئی بھی منافق کوئی بھی گھٹیا جملہ کوئی بھی ایسی گفتگو نہ کری. الا خبردار انہاں دے نزدیک کوئی بھی ایسی بات نہ
کوئی بھی بکواس کیتا بڑیاں نال نہیں بتی نہیں آئی اچھی بول چھڈو آواز چکا بڑیاں دے نال بدتمیزی بولو تو صحیح ہے بدتمیزی نہیں یا اللہ انہاں دی واری فرمایا ایک تے پوڑی ہے نبیاں تک پہنچن دی سبحان اللہ یا ساڈے تو کسی نے نبی پاک دیکھی اساں تے نہیں نبی دیکھی فرمایا اے ہوئی تے سیڑھی جے ایتھے ہی ادب نہیں تے ادب کیویں ایتھے ادب دس کے میں تانوں دسنا چاہنا وا کہ جنہاں دے غلاماں دی شان ہے تے اللہ دی شان کبھی میں تانوں دسنا چاہنا کہ جنہاں دے غلاماں دی شان ہے انہاں دے آقا دی شان کبھی ادب ہو فرمایا لا خوف تو مراد دنیا کا خوف ہے لا خوف تو مراد کی دنیا کا خوف لا تو مراد لا خوف دنیا کا خوف انہوں نے دنیا کا کوئی خوف نہیں اگے اللہ نے فرمایا انہوں نے دنیا کا بھی خوف کوئی نہیں علیہ ولا هم یحزنون انہوں نے قیامت کا بھی کوئی خوف نہیں سبحان اللہ انہوں نے قیامت کا بھی کوئی خوف نہیں یہ نہیں کہ کلا دنیا کا بھی کوئی نہیں تو قیامت کا بھی کوئی نہیں جڑا اللہ کا ولی ہوئے گا بے خوف ہوئے گا سبحان اللہ لاہور کی سرزمین پہ بڑے بڑے اولیاء اللہ بڑے بڑے بزرگان دین ہستیاں موجود ہیں انہاں دے مزاج اور انوار موجود ہیں لیکن انہاں دے وچوں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا مقام بھی اپنا ہے سبحان اللہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا مقام بھی اپنا ہے بڑے بڑے اولیاء اللہ بزرگان دین لاہور تے سرزمین تے آئے پر جس وقت آ کے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے جلوے دیکھے سبحان اللہ سر لاہور چھڈن نوں دل نہیں کیتا انہاں وچوں ہستی حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ ان کا مزاج پورا انوار بھی لاہور کے اندر موجود ہے یہ مغلیہ خاندان کے پیر سن لاہور کے اندر تشریف لے کے آئے اورنگزیب جہانگیر بادشاہ کا گزر ہوئے فوج نہ آئے پروٹوکول منتا ہے سی سینے کے اندر اولیاء اللہ بزرگان دین کی محبت ہے سی پیار ہے سی لیکن ہجے نواں سیٹ تے بیٹھا سی کچھ منڈیاں والی گلاں نہیں آئی لاہور کی سرزمین تو گزریا کہ وزیر نے کیا نے کہ بادشاہ سلامت تھے ساڈے پیر صاحب نے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ تے جے کہو تے اسی جا رہے ہیں پہلے جتنے بھی بادشاہ سن جدو جاندے سن اولیاء اللہ بزرگان دین دے کولوں دعاواں لے کے جاندے سن سبحان اللہ اسی کام واسطے جا رہے ہیں اگر اجازت ہوے تے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ آپ کے نال ملاقات کر لیں نے کہا کیوں نہیں ضرور چلو اس وقت گئے تے دیکھیا کہ میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کمرے کے اندر آرام فرما رہے ہیں کمرے کے اندر آرام کر رہے ہیں باہر بوئے تے ملانگ کھلوتا سبحان اللہ چوکیدار مرید عقیدت مند اچھا بادشاہ سلامت آیا فوج سجے کھبے جناب بڑے چہو چلاؤ دے نال بڑی چودر دے السلام علیکم جی وعلیکم السلام میں پیراں نوں ملن واسطے آیا ہوں بسم اللہ جی آئے صدقے آئے بہت لنگر پانی کھاؤ نے کہ نہیں میں پیراں نوں ملنا میں تو پیر سوتے سبحان اللہ پیراں نوں ملنا تسی سو بسم اللہ پر پیر آرام کر رہے ہیں نے کہا یار آرام کر رہے ہیں پیر تو ٹھیک ہے اٹھاؤ نا انہوں کو وقت کا بادشاہ ہے تمہیں مولی جی جی وقت کا بادشاہ ہے بھائی پیراں اٹھاؤ انہیں کہا جی ٹھیک ہے بادشاہ تسی ہو گئے اپنے گھر ہو گئے پر اتنے میرے پیر سوتے ہیں پتہ لگا یہ اولیاء اللہ کی شان ہے توجہ کر کے گل سننی ہے تو سمجھتے بھی جانا ہے اج کل کوئی آ جائے نا تو کوئی پیر اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے پر حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ اللہ کا ولی سبحان اللہ تو باہر درویش نے ملانگے نے ٹانکے کھڑا دیتا بادشاہ نے کہا بھائی گل سن تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے لیکن میرے پیر آرام کر لینا جگا دے یار انہیں کہا نہیں اسی جگا دی انہیں کہا ہاں بکاؤ سبحان اللہ ہاں آ جاؤ جنہیں کھانا میں باہر کھلوتا نہیں دربان میں نوکر میں کھڑا ہوں باہر اگر کسی تے آ کے آپ کو اٹھا کے بکھاؤ انہیں کہا نہیں ملانگے کو صرف سے ملانگے کی کہنا یہ پھیرے کا مکین یہ مثال کے طور پہ گوادی کاٹی ہے پر تو پیچھے میں فوج کا پیچھے پرت جو نال جانتی بارا جس وقت گیا تو جانتی بارا ایک رکا لکھیا رکا لکھ کے اس مرید کو کھڑا گیا انہوں کہتا جس ویلے پیر اور اٹھن رکا دے دے اے خاتون دے دے تے فوج پیچھے نو مڑی ہن جس وقت پیچھے نو پرتے نا تے ملنگ پریشان ہو گیا ملنگ پریشان ہو گیا کہ وقت دا بادشاہ ہے
کہ میں ملن نہیں ہوتی تو پتہ نہیں ہوں دل چ کی لے کے چلا تے کی نہیں لے کے چلا. ہوں پیر آرام فرما رہے ہیں میں پیروں کو اٹھا بھی نہیں سکتا. جس وقت ملنگ دے پہلے بادشاہ آیا تے حضرت میاں میر اندروں اٹھے نہیں تے جس نے ملنگ پریشان ہویا تے آپ اٹھ کے باہر آ گیا. جس ویلے دنیا چل کے بوئے تے آئی اللہ کا ولی کس تماش نہیں ہوئی تے جس ویلے مرید پریشان ہویا وہ پیر نہیں کہا جنہوں اپنے مرید کی خبر نہ ہو. وہ پیر تے نہ آیا جنہوں اپنے مرید کی خبر نہ ہوئے. اس بات کی ترجمانی تے کھڑی کے تاجدار نے بھی کی تھی. کھڑی کے تاجدار میاں محمد بشیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نے معلوم کم پانی دینا رکا دے گیا فرمایا اپنا اس وقت رکا پکڑیا تو رکے کے اوپر لکھیا در درویشاں فارسی کے اندر لکھیا در درویشاں رات دربان نبایت درویشاں کے بوئے اوپر چوکیدار چنگا نہیں لگتا. سبحان اللہ. بادشاہ نے کہا کہ درویشاں کے بوئے اوپر چوکیدار چنگا نہیں لگتا. خواجہ میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پورا پینسل دے قلم دے دوجے پاسے نے کیا فرمایا پاج بادشاہ تے جا دے گیا. سبحان اللہ. اب کون واپس کر گیا ان کا بھی پیر صاحب نے جواب بھیجا. جس وقت دیکھا ملانگ نسیا جا رہا ہے بادشاہ دس انہوں نے کہا میرے کو ٹائم نہیں آنا. اگر نہیں ٹائم تو ٹھیک ہے پر گل تو سن جا پیرا نے لکا دیتا جڑا تو لکا بھیجا سی اے جواب لیتا جا. وہ ذہن میں کی خیال ہے وہ ذہن میں خیال ہے کہ خوشامد کیتی ہوئے گی کوئی کیا ہوگا پیرا نے چل جان دے یار آ جا کوئی گل نہیں. جس وقت دیکھیا نا پیرا نے انہیں جس وقت ملانگ نے خط دیتا تو ذہن سے میرے کہتے کہ کوئی نہ کوئی خوشامد ہوگی اپنے ذہن میں سوچ کے جس وقت انہیں رکے نو کھولیا نا تو بادشاہ نے پیروں سے زمین نکل گئی. جس وقت پڑھیا تو بابا جی نے کی لکھ کے بھیجا بیابر تسک دنیا نہ آجد. بابا جی نے لکھ کے بھیجا دربان کھڑے کرنے ضروری نہیں تاکہ دنیا کے کتے نہ بلیاں دے ہوئے. دربان کھڑے کرنے ضروری نہیں تاکہ دنیا کے کتے بلیاں دے بوئے تے نہ آ جائیں. اس واسطے اگر کوئی آج دا پیر ہوتا گل نہیں سکتا وقت دا بادشاہ ہے بھائی پر اگر ولی ایسی گل نہ کرے
ولی ظلم کا سامنا نہ کرے تو پھر قرآن کی آیت کی مخالفت ہوتی ہے، کیونکہ رب فرماتا لا خوف، اللہ کا خوف ہی کوئی نہیں، نہ کوئی دنیا کا خوف نہ کوئی آخرت کا خوف۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہر خوف تو باہر نے، جاننا لوگ کون نے انہوں نے لبنا ہوئے تو کیویں لباں گے؟ اللہ نے فرمایا میرا پڑھو قرآن پتہ لگ جائے گا کون لوگ نے، کیونکہ انہاں دی نشانیاں بھی میں قرآن میں بیان فرمایا۔ حال کے کائنات نے فرمایا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یا میں تو نہ پتہ لگ گیا تو خبردار کر دیتا میرے ولی نے، سانو سمجھ آ گئی میرے ولی نے انہاں دی بارگاہ کے اندر بڑی عزت نال جانا ہے، میرے موجودہ طریقے کے نال جانا ہے، انہاں دا ادب کرنا ہے، حیا کرنا ہے، انہاں نال پیار کرنا ہے، انہاں نال محبت کرنی ہے۔ پر یا اللہ یہ کون نے، یہ کون لوگ نے جنہاں نال پیار کرنا ہے، جنہاں نال محبت کرنی ہے، جنہاں نال ادب کرنا ہے، جنہاں دے نال ملن کا طریقہ تو قرآن بیان کیا کرنا ہے، جنہاں مطلق کو قرآن فرمانا کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، نہ دنیا کا خوف نہ آخرت کا خوف۔ یا اللہ یہ کون ہے، انہاں مومن نہ ہوئے، انہاں مومن نہ ہوئے، انہاں کو جانا ہوئے، انہاں کو دیکھنا ہوئے، کیویں پتہ لگے گا؟ اللہ نے فرمایا میرا قرآن پڑھے، یا اللہ کتھوں؟ اللہ نے فرمایا دوپہر کے ویلے پتہ لگ جائے گا وہ کون لوگ نے، میں والیاں نشانیاں قرآن پڑھ کے بیان کیتیاں نے، یا اللہ کون لوگ نے؟ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا فرمایا وہ ایمان والے لوگ نے، وہ کہڑے لوگ نے؟ ایمان والے لوگ نے تے تقوی والے لوگ نے۔ ایمان والے لوگ نے تے کہڑے؟ تقوی والے لوگ نے۔ ایمان بھی انہاں وچ موجود ہے تے تقوی بھی انہاں دے وچ، بولو بولو سارے جا، ایمان والے بھی نے تے تقوی والے بھی، ایمان والے بھی تے تقوی والے، انہاں ایمان بھی ہوئے گا تقوی بھی ہوئے گا، اور دنیا کا کوئی خوف نہیں، آخرت کا بھی کوئی خوف نہیں۔ اور پھر میری مرضی کے نام وہ جنوں چاہن وہ ادا بھی کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہاں توجہ کرنی میں، جنوں چاہن وہ ادا کر سکتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہنے والے بیٹھے نا سارے، اگر کوئی یا رسول اللہ دے کولو کوئی منگتا سوال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی صفات دا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سخاوت دا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی چوکھٹ دا رب نے ذکر قرآن میں بیان فرمایا۔ کیونکہ اج دوست کہتے ہیں نا دے کچھ نہیں سکتے، دیندا وہ کچھ نہیں جہدے کول کچھ نہ ہوے، جہدے خزانے خالی ہون۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کرایا، ذکر رب نے قرآن میں بیان فرمایا۔ سبحان اللہ کہہ جو سارے بڑے بڑے خالق کائنات نے اپنی آیات کی طرف اندر فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب سیدنا ابراہیم علیہ نبی جناب الصلوۃ والسلام آسماناں تے زمیناں دے خزانے دکھائے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي ملکوت السماوات والارض۔ میں سچا زمین سچا آسمان کی سیر کرے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام میں بتانا دکھائے، میں جنت دکھائی، میں بہشت دکھائی، میں دوزخ دکھائی، آسمان دکھائی، زمین دکھائی۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن اندر اس شان کے نال کیتا ہے۔ ابراہیم
نبیاں تے ولیاں نوں خزانے عطا کر دتے نے جڑا اللہ دے بوئے تے جاندا ہے تے رب دی مرضی نال نے پر اج تک خالی کسے نوں موڑیا تے رب دی رسول اللہ دے کولوں کوئی منگے ولی اللہ دے کولوں کوئی منگے تے بھئی او اللہ دے کولوں ہی منگ رہا کیونکہ اللہ نے انہاں نوں عطا کیتا سبحان اللہ ایک حدیث ٹائم کی ہے بتا دے 2:03 ایک حدیث میں تقریر ختم کر دوں اللہ نے فرمایا محمد سائل فلا تنہر قرآن پہلے قرآن سن لو پھر حدیث سن لے سبحان اللہ محمد سائل فلا تنہر محبوب اصل تیری چوکھٹ کا ذکر کیتا تیرے منہ تے کوئی آ جائے نا تے چڑکی نہ سینے نہ لا لے جیڑا تیرے منہ تے آئے نا توجہ ہے میرے بات چڑکنا نہیں ہو اونوں دے دے سینے نہ لا نہیں میں کام کر دیا گا سبحان اللہ بھئی کیا ہو جاندا ہے کہ یار کوئی فلانے دے منہ تے آیا یا فلانے دے منہ تے آ جا کوئی ساڈے کول آندا میں کہنا نہیں یار میرے کول رہن دے اودے کول آ جا مطلب یہ ہے کہ اودے کول بھی کچھ نہ کچھ ہے آگے تو جو ہے نا وہ گل سمجھا رہے یار یہ میرا نبی کاری کچھ نہیں سکتا کہ رب کیوں کیا کہ محبوب جیڑا بھی آ جائے سبحان اللہ ہاں جی جے دے کچھ نہیں سکتا کر کچھ نہیں سکتا رب نوں کہڑی لوڑ سی پر رب نے ذکر قرآن وچ کیتا فرمایا محبوب عطا میری حد تے رہے سبحان اللہ جیڑا بھی آ چڑکنا نہیں سینے نہ لانا میں تو تینوں خزانے کا مالک بنا دیتا سبحان اللہ تو پھر اگر اختیار کو نہیں کر کو نہیں سکتا حدیث بخاری شریف کے اندر موجود سبحان اللہ کتنے موجود ہے بخاری شریف بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے اے میری تقریر پوری دنیا تے لائیو چلنی اے صرف یہ نہیں کہ صرف چند دے اندر تقریر ہوتی پئی ہے صرف تو میرا دعویٰ میں جو تقریر کر رہا ہوں پوری دنیا تے چلنی پوری دنیا تے سمجھ آئی گل توجہ کرنی میرے بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کتنے موجود ہے بخاری شریف گاجی کے بولو بخاری شریف حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے اگر حدیث غلط ہوئے ممبر رسول تے بیٹھ کے میں اعلان کرنا چوکس کھلا کے سزائے موت دے دے میں لکھ کے دینا کا قتل ماں کہ اگر حدیث سچی ہو کہ حدیث صحیح ہے تو پھر مان لو یہ نہیں ہے سچی کو جماعت ہاتھ پہ پھر مان لے صرف یہ نہ ماننے کہ اسی کوئی نہیں سزا دے حدیث بخاری شریف کے اندر موجود کون ہے دے والے اج جڑے کہتے دے کچھ نہیں سکتا میں دسنا چاہنا میرا نبی کی کچھ عطا کر سکتا کون ہے دے والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کروانے واسطے اٹھے توجہ بھی میرے بات توجہ ہے نا میری بات سبحان اللہ جس نے وضو کروایا تے میرے نبی نے بھلا کی فرمایا سن ربیعہ مانگ کی منگنا سبحان اللہ مانگ سارے بولو یار میرے سوال نہیں آ رہا بڑی مہربانی کی مانگتا ہے صحابی نو اے میرے نبی نے پوچھا سن ربیعہ مانگ کی منگنا صحابی نو چاہیے سی سونیا مینوں یہ تو دس پہلے بھی اللہ تو علاوہ کسی ہور کول منگنا دس لکھیا کتھے سبحان اللہ کتھے لکھیا آؤ مجھے کتھے لکھا سونیا یہ تو دس پہلے بھی لکھیا کتھے سارے اختیار تیرا حکم نے رب جو مانگ جو منگنا سن ربیعہ مانگ سبحان اللہ مانگ جو منگنا یہ گل وہی کر سکتا جے کول کو جو میں نہیں کہہ سکتا منگو جو منگنا میرے کو میرے کی پتہ تساں کی منگنا میرے کو جائے کوئی میں تو نہ کہہ دیا پر میرے نبی نے فرمایا صلی ربیعہ مانگ کی منگنا سبحان اللہ سوال کر مانگ عرض کیتی سونیا ہر چیز موجود ہے میرے نبی نے فرمایا نہیں آج مانگ رہا ہے سبحان اللہ کون ہے میرے والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلام میرا کلمہ پڑھنے میرا کلمہ پڑھنے والے آج دریائے رحمت جو شروع اندر آج مانگ کی ہی منگ رہے ہیں حدیث بخاری کے اندر موجود ہے اگر بخاری شریف کے حدیث پار میں مطلب اگر حدیث بخاری کے اندر اور حدیث میں سننے تو مننا پڑے گا عقیدہ ہے سمجھ لے جماعت سچا ہے ساڈا عقیدہ ہے اللہ کا نبی ادا کرتا ہے پر اپنے رب کی مرضی کے نال ادا کرتا میرے نبی نے اپنے مختار کو بنا کے بھیجا میرے نبی نے
کرنا نہیں. تو بھی صحابی سی نا. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں سونیا مرافقک فی الجنہ. سونیا جی میں ایتھے خدمت کرنا وا جنت وچ بھی خدمت کرنا. دسو بھی نبی دے سکتا کہ نہیں دے سکتا؟ بے شک نبی دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے. مجدد الفسانی انہاں دے پیر و مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ولی کا بھی سن لو. آپ دے کول ادھی رات نوں مہمان آ گیا. ایک عظیم نقطہ آپ احباب دی خدمت دے اندر عرض کرن لگا. توجہ دے نال اس تو پہلے نہ میں گل کیتی نہ تساں سنی. توجہ کر لو تاریخ پڑھ لو. اولیاء اللہ بزرگاں نے دین دی کہ جدوں راضی ہوندے نے اودوں عطا کردے نے. سبحان اللہ. جدوں راضی ہوندے نے اودوں عطا کردے نے. راضی کیڑے ویلے ہو جان اپنے مرید تے اے نہیں بہتر جان گا. جے مرید بھی کوشش کرے کہ میں اپنے پیر و مرشد نو راضی کرنا اللہ کرے او جے پیر لب جان دے. سبحان اللہ. آخری بات حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ دے کول ادھی رات دا وقت مہمان آ گئے. اس وقت مہمان آئے. حضرت ربیعہ نے وضو کروایا میرے آقا نو. میرے آقا خوش ہوئے فرمایا مانگ کی منگنا. ربیعہ نے جنت منگی میرے آقا نے عطا کی تھی. سبحان اللہ. حضرت ربیعہ نے جنت منگی میرے آقا نے عطا کی تھی. تے پتہ چلیا کہ جدوں خوش ہوندے نے اودوں عطا کردے نے. ہن میں اللہ دے وجہ دی گل سنا کے تقریر ختم. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ادھی رات نوں مہمان آ گئے. جس وقت مہمان آئے نا تے ہن گھر دے وچ کھان پین واسطے لنگر واسطے کوئی انتظام اہتمام نہیں. تھلے ایک تندور تے بندہ روٹیاں لاندا سی. جس ویلے انہیں ویکھیا کہ خواجہ صاحب دے کول مہمان آئے نے انہیں کی کام کیتا کہ کچھ نان لے کچھ سالن لیا کے آ کے دروازے تے دستک دیتی. خواجہ صاحب نے دروازہ کھولیا. عرض کرتا حضور مہمان آئے نے لنگر کھانا بند ہو گیا. اس واسطے غلام حاضر ہے تھوڑا جا لنگر پانی ہے انہوں قبول فرماؤ. آپ نے فرمایا بھی تو سارے مہمانوں کا خیال کیتا رکھ انہوں لنگر کھوا. لنگر کھوایا. فرمایا ٹر جا سویرے آ کے بھانڈے لے جی. جس ویلے سویرے برتن لینا واسطے آیا حضور برتن عطا فرما دیو. فرمایا تو سارے پراہنیاں کا خیال کرے اسی تیرا خیال نہ کریے. تو سارے پراہنیاں خیال کرے تو ساری عزت کا خیال کرے اسی تیرا خیال نہ کریے. یہ نہیں ہو سکتا. پانڈے تھے پیروں دے پہلے مانگ کی منگنا. مانگ کی منگنا. سوال کر مانگ. عرض کرتا حضور اللہ دا فضل ہے دعاواں نے تہاڈیاں ماشاءاللہ بیوی بھی پڑھی لکھی اللہ نے عطا کیتی ہے. کاروبار بھی ہے بچے بھی ہیں سب کچھ اللہ دا کرم ہے. حضور میں کی منگنا. فرمایا نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا. سوال نہیں انہوں نے کہا نہیں میں کچھ نہیں منگنا. خواجہ صاحب نے فرمایا اصل دیتیوں بغیر جان ہی نہیں دینا. سبحان اللہ. تو منگنا کچھ نہیں اصل دیتیوں بغیر جان کچھ نہیں دینا. اصل تینوں جان ہی نہیں دینا. انہیں دیکھ لیا بھی اج خواجہ صاحب ہیں موجے تھے. سبحان اللہ. وہ بھی نہ تائی کری جان دیا میں دیکھ لوا کہ واقعی موج پکی. جس ویلے خواجہ صاحب نے فرمایا دیتیوں بغیر جان نہیں دینا. کہتا اچھا پھر منگا. آپ نے فرمایا ہاں مانگ جو مرضی منگا. فرمایا جو مرضی مانگ. سبحان اللہ. جو مرضی منگا جو مرضی مانگ. عرض کرتا حضور پھر جو مرضی منگا تے پھر میں کوئی گل کرنا مینوں اپنے ورگا بنا دو. اے کوئی نکی جی شے نہیں منگی چھوٹی جی گل نہیں کیتی. اے نہیں کہ کو آٹے کا تھیلا مانگ دیا کو من چوڑا نہ مانگ دیا. نہیں انہیں آخیا حضور پھر مینوں اپنے ورگا بنا دو. سبحان اللہ. مینوں اپنے جیڑا بنا دو. مینوں اپنے ورگا بنا دیو. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں 40 سال اللہ کی عبادت کی تھی. میں مشقتاں کی دیا میں محنتاں کی دیا میں عبادت کی تھی میں ریاضت کی تھی میں تقویٰ کیتا میں طہارت کی میں اللہ کی تھی میں اللہ دے حکم نو منیا اور رسول دے حکم نو منیا. میں نمازاں پڑھیاں نے میں روزے رکھے نے میں حج کیتے نے میں تقویٰ تے طہارت کی تھی میں نے کام حل کیتے نے. کہاں جا کے اس مرتبے دے پہنچنا تو کیا میں
ساڈا پیر کون ہے نانا والا کون نا لانا والا سی نا پتہ ہی نہ لگے خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ کون اس پیر کی گل کر رہے ہیں تے پیر سید چراغ علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دادا مرشد کی بات کر رہے ہیں خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ دادا مرشد کی بات کر رہے ہیں اس وقت مریضاں نے سب کوئی پتہ نہیں اندر گیا تھے کی تے بعد آیا اسی حیران پریشان ہو گئے شکل بھی بدل گئی صورت بھی بدل گئی سیرت بھی بدل گئی سبحان اللہ ہاں فرق ایک ہے سی کہ آندے نے کہ جڑے پیر صاحب سن وہ اپنے ہوش و حواس کے اندر موجود سن قائم سن تے جڑا بنیا سی وہ بھی ہوش سی سبحان اللہ انہوں ہوش کوئی نہیں سی تین تک ہوش آئی بھی نہیں اللہ نے پیارے ہو گئے انہیں آخیا موت آتی ہے تے آ جاوے پر دیکھی دنیا تک لوگ سانی باقی بلّہ کے نام تو یاد کرتے ہیں سبحان اللہ یہ اللہ کے ولیاں کی عطا ہے حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے خزانے عطا فرمائے ہیں دادا صاحب نے کشف المحجوب کے اندر لکھیا ہے ولیاں کی کئی نشانیاں بیان کیتیاں نے ایک نشانی دسن لگا دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ولی اللہ دے دی نشانی پہلے یہ ہے کہ وہ سخی ہوگی سبحان اللہ کی ہوے گا اتے میں ولیاں دی ثقافت ہی بیان کیتی ہے نا سخی ہوئے گا ہر لحاظ کے نال روحانی لحاظ کے نال بھی تے مالی کے لحاظ کے نال بھی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بدترین اس درویش کی درویشی تے لعنت جڑا کسی امیر دے بوئے تے جائے وہ درویش نہیں جڑا امیراں دے بوئے تے جائے انہاں کو جا کے نظرانے لے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا امیراں کو لبے تے غریباں نو دے دے سبحان اللہ ادھر لبے تے امیراں کو لا کے غریباں کے اندر تقسیم کرتے تھے اور آپ نے جو نشانی بیان فرمایا سخی اللہ کا ولی جڑا سخی جڑا بھی دے دروازے تے ہوندا اے اپنی ثقافت دے نال اس نو نماز دے اللہ تبارک و تعالی میری تواڈی حاضری نو قبول منظور فرمائے جو کچھ میں بیان کیتا اللہ تعالی مندی توفیق عطا فرمائے وما توفیق الا بالله وما علینا الا البلاغ المبین جنہ سنتا پڑھنے